اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پاک کا کروڑوں لاکھ بار شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں بہترین شکر و سور سے نوازا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، امہات المومنین پہ، اہل بیت پہ، پینتن پاک پہ، اولیاء اللہ کرام میں جنہوں نے ہمارے دین کی خاطر قربانیاں دی۔ میں ہوں ڈاکٹر گلزار احمد راجہ، المصطفیٰ کلاسیفائڈ میڈیکل سینٹر کراچی ایئرپورٹ، القرآن میڈیکل چینل انٹرنیشنل۔ میرے ایک ڈاکٹر دوست سے انہوں نے جو لیٹر پیڈ اپنا رکھا ہوا تھا نا، اس پہ سب کچھ ٹائپ ہوا تھا، لیکن کالے مارکر سے ہوول شافی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب باقی سب آپ نے ٹائپ کرا لیا ہے تو یہ کیوں نہیں کروایا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے ہاتھ سے ہوول شافی لکھتا ہوں نا تو شفا کا عمل اللہ کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے ان کی بات بہت پیاری لگی، تو میں اپنے ہر ویلاگ سے آگے اللہ پاک کا پیارا نام جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور اپنے پیاری نبی کا نام جو ہمیں بہت اپنی جان ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں، ہم ان کا پیارا نام لیتے ہیں۔ اس لیے آج کی جو ویلاگ ہے یہ ہے حجاز مقدس پہ، جس کو سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ تو پہنا ہوا ہے ان کا عربی لباس احترام کے اندر۔ آج کل آپ یوٹیوب پہ بہت سی باتیں دیکھتے ہیں اور بہت سی ویڈیو دیکھتے ہیں جس پہ یہ بھی ہے کہ شاہ فیصل شہید کو ان کے سکے بھتیجے نے شہید کر دیا۔ یاد رہے کہ ہم مسلمانوں کی جو پہلی تاریخ ہے وہ فتوحات کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد والی تاریخ آنسوؤں کے ساتھ ہے۔ ہم نے پاکستان میں جب بنا اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، شہید پاکستان حکیم سعید صاحب، اور شہین پاکستان فضائیہ میرے استاد محترم ایئر کموڈور ایم عالم صاحب، ہم نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، امودرمان کمیشن رپورٹ بنی تو آنسو سے تر کچھ نہیں ملا۔ ہم نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے ملک کی حالت زار دیکھی، سوائے آنسوؤں کے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ بے بسی کا وہ عالم کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ شاہ فیصل کو کیوں شہید کیا گیا۔ جس طرح ہم ایروناٹیکل انجینئر ڈاکٹر ایک کسی چیز کو لیبارٹری میں چیک کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کے بیک میں جاتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس طرح ہماری تاریخ کے اندر بھی بڑی اسیسمنٹ ہے اور بڑی ریزن ہے، بڑی وجوہات ہیں۔ ہم دیکھیں کہ کس واقعے کے پیچھے کون سے اعلیٰ کار تھے، کون محرک تھا۔ یہ 70 کی دہائی، 71 کی دہائی ہے جب سعودی عرب میں
تیل کی دولت کو اللہ پاک نے نوازا. یہ خشک سرزمین تھی، خشک بکریاں، گھاس نہیں ملتا تھا اور ڈھیلے ڈالے اونٹ. اس سرائے عرب کو اللہ پاک نے انبیاء کرام کے صدقے میں تیل کی دولت سے نوازا. اور حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑتے وقت، اللہ پاک یہاں لوگوں کا آنا جانا رہے، ہر چیز کی، اجناس کی، فروٹوں کی برمار رہے اور لوگوں کو نمازی بنانا. اس وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر تھی. 70 کی دہائی میں جب امریکہ اسرائیل کو فینٹم طیارے، F-15 طیارے بنا کے دے رہا تھا اپنے اس ناجائز بیٹے کو، جیسے پہلی چیز جب تیار کرتا ہے نا تو وہ اس کو دیتی ہے. جس طرح ماں لسی سے مکھن نکال کے تھوڑا سا اپنے چھوٹے بیٹے کے منہ میں ڈالتی ہے نا، اڑتی دیتی ہے یا نہیں دیتی، تو وہ اس طرح سے کرتا تھا. اب ٹیکنالوجی تو مسلمانوں کی دولت ہے. آج یورپ کی ترقی مسلمانوں کی مرہون محنت ہے. اگر علاقو ہاں بغداد پہ حملہ کر کے وہ 36,000 کتابیں الف نہ کرتا، آگ کی نظر نہ کرتا، تو آج ہماری ٹیکنالوجی کہیں پہنچی ہوتی اور ہم ورلڈ پہ حکومت کر رہے ہوتے. 70 کی دہائی میں جب اسرائیل کو امریکہ نے فینٹم طیارے دیے تو سعودی عرب کے اجاز مقدس کے جو ایئر فورس بیس تھے وہ خالی خالی تھے. تو شاہ فیصل مرحوم شہید ان عربوں میں ایک واحد شخص تھا جس کے اندر وہ بات تھی جو کسی اور میں نہیں ہو سکی. بتانے والے کہتے ہیں کہ وہ عیاشوں سے بہت دور تھا. اس نے امریکہ کو کہا کہ ہمیں دولت ہمارے پاس ہے اور ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، ہم ایئر فورس بنانا چاہتے ہیں، ہمیں لیٹسٹ قسم کے ہوائی جہاز دو. ہر ملک چاہتا ہے کہ میرے سرحدوں کی حفاظت ہو، میری ایئر فورس ہو، نیوی ہو، آرمی ہو. یہ حق ہے ہر ملک کا اپنی سرحدوں کی حفاظت. پہلے سمان حرب اور ہوتا تھا، جب ٹیکنالوجی چینج ہوئی تو پھر یہ ہوائی جہاز آنے لگے، سٹار وار کا دور، میزائل کا دور شروع ہو گیا. تو امریکہ نے انکار کر دیا. شاہ فیصل نے فرمایا کہ جب ہم تمہیں نقد پیسے دے رہے ہیں، ادھار بھی کوئی نہیں، تو دکان تمہاری ہے، سودا ہم نے لینا ہے، تو کیوں تم انکار کرتے ہو؟ انہوں نے ایک سیاسی اور فنی حربہ استعمال کیا. انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ہنری کسنجر کو سعودی عربیہ میں آنے کی دعوت دی. جون جولائی کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی، اور یہ سچا واقعہ ہے. میں تاریخ کی گہرائیوں میں جاتا ہوں پھر بتاتا ہوں. بہت کم لوگوں کو یہ بات بھی پتہ ہوگی، دیکھنے میں افسانوی لگتی ہوگی، الف لالوی داستان، لیکن ایسا نہیں. تو امریکہ کا وزیر خارجہ ڈاکٹر ہنری کسنجر جب سعودی عرب میں آیا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاہی محل میں لے جایا جائے گا یا کسی ہوٹل بندوبست کیا جائے گا. لیکن ان کو ریسیو کرنے والوں نے ایئرپورٹ پہ
ان کو صحرا کی طرف لے جا رہے تھے۔ اب شاطر تو ہوتا ہے نا گورا رنگی، اس نے کہا کہ انگریزی میں کہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ان کے کہ شاہ صاحب صحرا نشیں ہیں اور ڈیزرٹ میں ہیں، اور جہاں وہ ہوتے ہیں ہمیں وہیں پہ لے کے جانا ہے۔ سخت گرمی کا عالم تھا، خیر گاڑی میں تو اے سی لگا ہی ہوگا۔ تو ریاض سے بہت دور، جدھر آج کل نیون سٹی بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت شہر بنایا جا رہا ہے، وہ صحرا ہوتا تھا۔ تو ان نے دور ایک سفید قسم کا خیمہ دیکھا۔ ایک خیمہ ہوتا ہے نا وی ٹائپ، ایک ہوتا ہے گول خیمہ جو بڑا وسیع ہوتا ہے۔ تو گاڑی والے نے اس کو نہ کوئی چند قدم دور یا کچھ میٹر دور اتارا کہ وہ شاہ صاحب کا خیمہ ہے، آپ نے جانا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کوئی امریکہ سے اور بندہ نہیں آیا تھا، کوئی صدور وغیرہ آئے یا تو پھر تو کوئی ساتھ ہوتا ہے، وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا جب تپتی دھوپ، گرم ریت، صحرا کی گرمی، اور وہ شرارے جب پھوٹ رہے تھے تو اس نے نا کوٹ اتار دیا اور ٹائی بھی ڈھیلی کر دی۔ جب وہ خیمے کے پاس گیا تو آگے دو سیاہ فام نیزے والے جو پہرہ دار تھے، انہوں نے نیزے کو یوں کر دیا، روک لیا، اور اس کی زبان میں انگریزی میں پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ دونوں انٹیلیجنس کے افیسر تھے، سیاہ فام تھے، اور کمانڈو بھی تھے، فوجی بھی تھے۔ اس نے بتایا کہ شاہ فیصل نے دعوت دی ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے نیزوں کو نہ واپس کر لیا، اس کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ منظر یہ تھا کہ شاہ فیصل شہید بکری کی جائے نماز پہ نہ کھال کی جائے نماز پہ بیٹھے تھے، اور بڑا سا عروف والا بڑا پرانا قرآن پاک اور آگ کا وہ پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے قرآن پاک کو بند کیا، اٹھے، اس کا استقبال کیا، اور دوسری چٹائی پہ بیٹھنے کا اشارہ کر دیا، حال وال پوچھا۔ اس خیمے کے باہر ایک عربی گھوڑا بندھا ہوا تھا، تلوار، نیزہ، ڈھال، تیر، پرانے زمانے کے سامان حرب بھی شاہ صاحب کے خیمے تھے، کیے ہوئے تھے۔ وہ گردن گما گما کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے۔ خیر گرمی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے یہ کیسا مذاق کیا ہے، مجھے کہاں بلا لیا ہے ڈیزرٹ کے اندر، ہم تو سرد علاقوں کے لوگ ہیں، سرد ملکیں ہیں، اور آپ تو عادی ہیں اس کے، مجھے یہاں بلا لیے۔ تو شاہ صاحب نے مسکرائے اور کہا کہ اپنے پہرے دار کو کہ ایک موبائل اے سی وین ہوتی ہے، موبائل وہ صحرا میں لے جاتے ہیں، انہوں نے اے سی وین کا سٹارٹ کیا، اور اس کا جو ڈکٹ ہے اس کی طرف کر دیا۔ جب صحرا میں ٹھنڈی ہوا آئی تو اس کو سکون ہوا۔ تو اب عربیوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پہلے خاطرت واضح کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس خادم کو کہا کہ ان کی خاطرت واضح کی جائے۔ انہوں نے بکری کا ڈاچی کا دودھ، کچھ کھجوریں، کچھ دوسری کھجوریں، اور کچھ میوہ جات اور گندم کی روٹی، بکری کا گوشت، اونٹ کا گوشت اس کے آگے رکھ دیا۔ یہ سچی کہانی ہے۔
اب گورا وہ دیکھ کے پریشان، یار میں تو عادی اس کا نہیں ہوں، پانی بھی ساتھ رکھ لیا، میں تو اس کا عادی نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ I not eat it. شاہ صاحب نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو اس کا اپنا کھانا بنایا تھا نا مہمان کا وہ لاؤ. پھر وہ جو بفر ڈائننگ وغیرہ ہوتے، لیکن وہ بیٹھا نیچے ہی رہا. جب کھانا شانا کھا لیا تو جو کھانا اس کے آگے رکھا تھا نا شاہ صاحب نے، اپنا روایتی کھانا، وہ اپنے آگے رکھ لیا. انہوں نے وہ کھانا شروع کر دیا، دیسی کھانا، عربی کھانا، اس کو انگریزی کھانا دے دیا. یہ ملاقات کوئی 1 گھنٹے کی تھی. تو جب کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا کہ اب وہ سوال کرو کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا. اس نے کہا اوکے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ہنری کسنجر، امریکہ کے وزیر خارجہ، فارن منسٹر، یہ جہاں تم بیٹھے ہو نا، یہ میرا وائٹ ہاؤس ہے. تمہارا وائٹ ہاؤس امریکہ کے اندر ہے، یہ میرا وائٹ ہاؤس ہے. ہمارے عربیوں کے وائٹ ہاؤس مسلمانوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے تلوار نیام سے نکالی. انہوں نے کہا کہ یہ دشمن کی پیاسی ہے 1400 سال سے، ہمیشہ پیاسی رہی ہے، آج تک اس کی پیاس نہیں بجھی. دشمن کا خون بہاتے وقت یہ اس کا خون چاڑتے. یہ نیزہ دیکھا ہے نا، یہ وہ میزائل ہے کہ پیکنگ، اب کا بیجنگ، ماسکو اور نیو یارک اس کی رینج کے اندر ہے. اس کے پیچھے طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ڈہال دیکھی ہے نا، یہ دیواریں چین سے بھی بڑی ہے. اس کے پیچھے بھی طاقت ہے. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ تمہارے سب میزائلوں کو، تمہارے راکٹوں لانچروں کو روک سکتی ہے. اس کے پیچھے اللہ پاک کی طاقت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عربی گھوڑا دیکھا ہے نا، یہ اس نسل سے ہے جو فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا تھا. جب ایران فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا کہ اے میرے مالک، اور بتا میں تیری خاطر کہاں جہاد کروں، میں کس ملک کو فتح کروں. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دشت و دشت سے ہی سیراب بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ جو اونٹنی اور بکری کا دودھ ہے، یہ ہمیں فرد بخشتا ہے. یہ تمہاری اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جو تم حرام پیتے ہو. ہمارے لیے وہ حرام ہے، یہ ہمیں طاقت بخشتا ہے. ہم سادہ لوگ ہیں، صحرا نشین ہیں. ہم صرف اپنے خیمے میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ پروں کو کھول، مسلمان پروں کو کھول، کہ زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول کہ زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین میں بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا، دکان تمہاری ہے. لیکن ہم آپ سے جہاز چاہتے ہیں اپنے ایئر فورس کے لیے، وہ تم دے نہیں رہے ہو. آج میں تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم تیل کی دولت سے مالا مال ہیں اور تم ٹیکنالوجی کی دولت سے. ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی سودے بازی کوئی منع تو نہیں ہے نا. ہم نے پیسہ دینا ہے اور تم نے مال دینا ہے.
اگر تم نہیں دو گے میں اور میری قوم 1400 سال پیچھے چلے جائیں گے. ہم یہ خوراک کھائیں گے, ہم اونٹوں پہ سفر کر لیں گے, ہم گھوڑوں پہ جہاد کریں گے, یہ اسلحہ استعمال کریں گے, تمہارا اسلحہ کچھ بھی نہیں. ہم تو شغل لگانا چاہتے ہیں, چلو یار ہمیں بھی ہوائی جہاز دے دو, پہلے بھی تو آ ہی رہے ہیں. تو یہ جو فینٹم اور F-15 جہاز ہے یہ دے دو. فینٹم وہ ایئر کرافٹ ہے جو ایئر میں سٹاپ ہو جاتا ہے اور شارٹ ٹرن لے لیتا ہے. اس کے پیچھے رڈر ایک ہوتا ہے, اور جو F-15 ہے اس کے 2 رڈر ہوتے ہیں. وہ ایروبیٹر کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, وہ ٹام کیٹ ایئر کرافٹ ہوتا ہے. کیونکہ میں ایروناٹیکل انجینئر ہوں, ایئر فورس میں رہا ہوں, تو میں نے سیٹو اور سینٹو کی ایکسرسائز میں حصہ لیا ہے, جس میں ایران, ٹرکی, امریکہ شامل تھے. میں اس کا ایک اہم پارٹ رہا ہوں, تو مجھے ان سب جہازوں کے نام بھی آتے ہیں, ان کی جو کنفیگریشن بھی آتی ہے. الحمدللہ مجھے ان کا نالج ہے. اللہ نے بصیرت دی ہے تو ساتھ بھی ساتھ ہی دی ہوگی. ہم پیچھے لوٹ جائیں گے, لیکن سائنس کی دنیا میں رہنے والے یہودی کتے ہم ان تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے. تم تیل نہیں لے پاؤ گے. تمہاری ٹیکنالوجی, تمہارے ہوائی جہازوں کا ایندھن اور فیول ہم بند کر دیں گے. تمہارے گلے پہ چیپے پاؤ رکھ دیں گے. ہم تمہیں تھا مار دیں گے. جب ہم تمہارا تیل ہی بند کر دیں گے تو کنووں کو آگ لگا دیں گے. ہم سادہ غذا کی طرف آ جائیں گے, تو پھر تم تیل کہاں سے لو گے؟ اب گورا غصے میں جلدی نہیں آتا, بہت شاطر ہوتا ہے, بات کی تہ تک پہنچتا ہے, اور ہم ریسرچ بھی نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ اوکے, فینٹم ایئر کرافٹ ول لینڈ آن یور دمام ایئرپورٹ, اور 25 سے 20 دن کے اندر سودا طے ہوا. F-15 تو نہ آئے, لیکن فینٹم دمام ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہے تھے. ٹھیک 30 دن بعد فرنگی نے اس کے بھتیجے کو, جو امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم کے لیے کہیں اور جاؤ, تعلیم قرآن پاک کے اندر ہے. وہ امریکہ چلا گیا, اس نے ان کا برین واش کیا. فرنگی جانتا تھا کہ یہ تاریخ کے اندر بندہ اپنا نام لکھا لے گا, اور ہم تاریخ کے اندر اپنا نام نہیں لکھا پائیں گے. ہو سکے تو اس کا خاتمہ کر دو. نہایت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے سکے بھتیجے نے ایک کانفرنس کے دوران, جب وہ اپنے بھتیجے کا پیار لے رہا تھا, روایتی اس کا منہ چوم رہا تھا, وہ جھکا اور اس نے اپنے توپ سے پسٹل نکال لیا, 2 فائر کر دیے. ایک ماتھے پہ لگا, ایک کہیں اور لگا, اور وہ موجودہ وقت کا صلاح الدین ایوبی منو مٹی کی طرف روانہ ہو گیا. میں بتا رہا ہوں نا, ہماری تاریخ میں آنسو بہت زیادہ ہے. کیا یہ کام کوئی مشکل ہے؟ پہلے والے لوگ کہاں پڑھتے تھے؟ NED میں, ایکسٹرنل کالج میں, یونیورسٹی کو اندر پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ جنہوں نے غبارے بنائے, جہاز بنائے, ویل بنائے, سوئی بنائی, اور جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ مسلمانوں کی مرہون ملت ہے. آج ہمارے بچوں کے اندر یہ ہے کہ جہاز امریکہ کے 2 بھائیوں نے بنائے ہیں, رائٹ اور وائٹ بردر.
انہوں نے صرف اس کو ایک ایروفائل شیپ دی تھی، اڑے وہ پہلے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رہے، اپنے بچوں کو بتائیں۔ پہلی اڑان 7ویں صدی عیسوی میں ابن فرناس نے، جو مسلمان سائنسدان تھا، اس نے غبارہ بنایا تھا۔ غبارے کو وہ ڈوری کے ساتھ کنٹرول بھی کرتا تھا۔ وہ قسطنطنیہ کے مجاہدین کو اٹھا کر کے دوسرے بارڈر پہ لے جاتا تھا۔ لیکن سانو کمیں پتہ لگے، اسی تے گولیاں پیچھے جانا ہے، انہاں دی تاریخ نو پڑھنا ہے۔ جدو ماوا نے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار او آئی ونڈر واٹ یو آر یہ پڑھانا ہے، جب انہوں نے اپنا دودھ دینے سے انکار کر دیا، تو پھر بچے بھی تو پھر یوں ہی پیدا ہوں گے نا۔ ہماری مسلح فوج الحمدللہ طاقتور ہے، پاک فضائیہ، شاہینوں کا شہر سرگودا، مسرور بیس، سارے مارے بیس، الحمدللہ۔ مقابلہ آنے دو، دیکھ تو پھر ہوتا کیا ہے۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے افراد ہیں جو پیسہ لے کر برین واش ہو جاتے ہیں۔ برین واش نہ ہونے کا نسخہ ایک ہی ہے کہ اپنے اسلامی تعلیمات کو حاصل لیں، قرآن پاک کو پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور اپنی اولادوں کو جو پڑھاتے ہو، لکھاتے ہو، پاکستان سے باہر نہیں بھیجو، یہاں یوٹیلائز کرو۔ ڈاکٹر بنتا ہے تو باہر، انجینئر بنتا ہے تو باہر۔ اب اس کو پی آئی اے میں نوکری مل جائے نا، اس کی ایک آنکھ پی آئی اے کے ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، ایک ایمرس ایئر لائن پہ ہوتی ہے، ایک برٹش ایئر ویز پہ ہوتی ہے، مال کمانے کے لیے۔ ملک کی خدمت کرو نا، تھوڑا ستھرا کھا لو۔ تو آج میں نے بتایا ہے کہ شاہ فیصل شہید کو کیسے شہید کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، جو حق اور سچ کے اوپر ہے۔ میں یہی عرض کروں گا، اس علم کو پھیلانے کے لیے اس کو وائرل کریں۔ جب یوٹیوب پہ آئے گی، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی فیملی کو بتائیں۔ آج کل تو بچیاں بھی ایئر فورس میں جا رہی ہیں، پائلٹ مان رہی ہیں، وہ جذبہ پیدا کریں۔ سیرا اس کے دریا اس تے بالو پرو ماں اس، کہ سیرا اور دریا میرے پروں کے نیچے ہیں۔ یہ سلوگن پاکستان ایئر فورس کا ہے۔ اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آج تک میڈیکل کی، تاریخی، اسلامک نالج، جنرل نالج، جنرل سروس نالج، آئی ایس بی کے بارے میں، مسلح فوج کے بارے میں، میڈیکل ٹیکنالوجی کے بارے میں، صحت کے بارے میں ہم آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو شہین بنائے، شہین پاکستان بنائے۔ علامہ اقبال کا خواب، قائد اعظم کا خواب ہم پورا ہو۔ ہمارا ملک سرزمین پاکستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، ان کے شعر مبارک پہ بنا ہے۔ اور دعا کرے کہ سعودی عربیہ کے اندر خلافت عثمانیہ قائم ہو، اور رونقیں ہوں، اور بہترین اسلامی نظام وہاں پہ آئیں۔ سختیاں ہیں، کرائے سستے ہوں، حج عمرے سستے ہوں، رہائش سستی ہو۔ کتنے ہی عاشق رسول، عاشق اللہ پاک جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جب حجاز مقدس بن جائے گا۔ اللہ حافظ۔